ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے مگر ہر ذہن میں کتاب نہیں ہے۔ موبائل آپ کو خبر دے سکتا ہے لیکن کتاب آپ کو خبر کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، دیر میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا، پڑھو، یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا کہ ترقی، عزت اور قیادت کا راستہ علم سے ہوتا ہے۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے کتاب کو سینے سے لگایا، دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بچھایا، اور جنہوں نے علم سے رشتہ کمزور کیا ہے وہ وسائل کی باوجود ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ نم کیا ہے؟ یہ نم یہی علم ہے، یہی شعور ہے، یہی تحقیق ہے، یہی مطالعہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن گزشتہ 10 برسوں سے اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر بلوچستان کو امن، ترقی، انصاف اور خوشحالی کی منزل تک پہنچانا ہے تو اس کا راستہ کتاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت فاؤنڈیشن نے مختلف علاقوں میں 20 کے قریب لائبریریاں قائم کی ہے، کتاب میلوں کا انعقاد کیا ہے، عالمی سیمینارز اور فکری نشستیں منعقد کی ہیں، اور کتاب دوستی ہی زندگی ہے کے عنوان سے مسلسل مکالموں کا اہتمام، فکری نشستیں منعقد کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں کتاب ہو تو معاشرہ محفوظ ہوتا ہے، اور جب کتاب کی جگہ نفرت نے لے لی تو معاشرے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہماری لائبریریاں صرف عمارتیں نہیں ہے بلکہ امید کے مراکز ہے۔ وہاں صرف کتابیں نہیں رکھی جاتی بلکہ خوابوں کو جگہ دی جاتی ہے، سوچ کو آزادی دی جاتی ہے، اور مستقبل کے معمار تیار کیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں معلومات کی بھرمار ہے مگر حکمت کی کمی ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے مگر ہر ذہن میں کتاب نہیں ہے۔ موبائل آپ کو خبر دے سکتا ہے لیکن کتاب آپ کو خبر کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ روزانہ صرف 30 منٹ کتاب کے لیے ضروری نکالیں۔ یقین کریں یہی 30 منٹ آپ کی شخصیت، زبان، سوچ اور قیادت کی صلاحیت بدل سکتی ہے۔ معزز حاضرین، بلوچستان وسائل سے مالا مال ہے مگر ہماری سب سے بڑی دولت ہمارے نوجوان ہے۔ اگر ہم ان کے ہاتھ میں کتاب، قلم اور تحقیق دے دیں تو یہی نوجوان کل اسی صوبے اور ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں، ہر قلعے میں لائبریری ہو، ہر تعلیمی ادارے میں مطالعہ عام ہو، ہر نوجوان سال میں کئی کتابیں پڑھے، اور ہر گھر میں ایک چھوٹی سی ذاتی لائبریری ضرور ہو۔ یہ خواب مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ As Mr. Nelson Mandela said in his words, education is the most powerful weapon which can use to change the world. اور اسی طرح حضرت بادشاہ خان بابا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس قوم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس پر شہید باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج رونمائی ہونے والے یہ کتاب بھی اسی سفر کی ایک نئی منزل ہے۔ میں اس کے مصنف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علم، تجربے اور فکر کو آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ میں تمام
اساتذہ، والدین، اہل قلم اور میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آئیے کتاب کو دوبارہ ہماری ثقافت کا حصہ بنائیے. اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو کتاب سے جوڑ دیا تو ہم نے اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قومیں صرف سڑکوں، پلوں اور عمارتوں سے عظیم نہیں بنتی، بلکہ کتابوں، لائبریریوں، جامعات اور باشعور انسانوں سے عظیم بنتی ہے. آئیے آپ اس تقریب سے ایک عہد لے کر جائیے کہ اپنے بچوں کو صرف ڈگری نہیں بلکہ مطالعے کے عادت دیں گے، صرف روزگار نہیں بلکہ شعور دیں گے، صرف معلومات نہیں بلکہ کردار دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے محبت، قلم کا احترام اور اپنے سرزمین کو علم و امن کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.